آتے ہیں آپ کے اگلے سوال کی طرف۔ لکھتے ہیں احمد عیسیٰ بھائی، میں پیدائشی مسلمان تھا لیکن میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد ملحد بن گیا، اور میرا مقصد یہ بن گیا کہ سوشل میڈیا پر میں مذہب پر تنقید کروں، طرح طرح کے سوالات اٹھاؤں۔ تقریباً 2 ماہ پہلے ہمارے ایک گروپ میں کسی نے آپ کی ایک ویڈیو شیئر کی جس کو نہ صرف میں نے دیکھا بلکہ ہمارے گروپ کے کافی ملحد بھائیوں نے دیکھا، جو کہ واقعتاً لاجواب ویڈیو تھی۔ اس ویڈیو سے ہمیں یہ تاثر ملا کہ آپ بھی ملحد ہیں۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ ملحد ہیں، اور الحاد کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی، یہ سوال ہے کہ احمد عیسیٰ صاحب کیا آپ ملحد ہیں، اور الحاد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میرے پر بھی آپ کا جو سوال ہے اس کا ہم نے انتخاب کیوں کیا ہے؟ آپ کے سوال کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا ہے کہ آپ کا سوال بظاہر بے شک لوگوں کی نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، اس کی کوئی وقت نہ ہو، لیکن یہ سوال انتہائی اہم ہے، انتہائی اہم سوال ہے۔ اور یہ سوال جب ہم اس کا جواب دیں گے تو آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ واقعتاً نہ صرف یہ اہم ہے بلکہ یہ چونکا دینے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال آپ نے سوال کیا ہے جو کہ آپ نے خود کو اپنے آپ کو ملحد کہلوایا ہے، کہا ہے، کلیم کیا ہے، تو میں آپ کو کہوں گا کہ اس ویڈیو کو نہ صرف انتہائی غور سے سنیے گا، دیکھیے گا، سمجھیے گا، بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے جتنے بھی جن کو آپ اپنے ملحد بھائی کہہ رہے ہیں ان کو بھی کہیے گا کہ وہ بھی اسے انتہائی غور سے سنیں، دیکھیں، سمجھیں، اور اس کے بعد وہ پھر جیسے مذہبی لوگ ہیں انہیں یعنی کہ دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے مذہبی لوگ ہیں ہم بھی انہی کی طرح ایک مذہب میں ایک دائرے میں بند ہیں، یعنی کہ کیا جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں وہ سچا ہے، یا پھر ایسا تو نہیں جیسے مذہبی جو لوگ ہیں وہ جیسے جو دعوے کرتے ہیں اور وہ جھوٹے بے بنیاد دعوے ہوتے ہیں، کھوکھلے دعوے ہوتے ہیں، بالکل کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں، وہی کام کر رہے ہیں۔ بہرحال تو یہ میں آپ کو کہوں گا، کیونکہ اب جو بات ہونے جا رہی ہے یہ بات چونکا دینے والی ہے۔ جیسے مذہبی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم فلاں کو مانتے ہیں، ہم رسولوں کو مانتے ہیں، ملائکہ کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کا دشمن ہے۔ ان کو تو یہ نہیں پتا اللہ کیا ہے، ان کو یہ نہیں پتا رسول کیا ہوتے ہیں، رسول کیا ہے، ان کو یہ نہیں پتا قرآن کیا ہے، ان کو کسی چیز کا نہیں پتا، اس کے باوجود دعویٰ کرتے ہیں ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، اور پھر اس کا دفاع میں کھڑے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان کو جناب باڈی گارڈ تعینات کیا ہوا ہے، ان کو چوکیدار لگایا ہوا ہے، ان کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے دفاع کا۔ تو بالکل آپ کے اوپر یعنی واضح ہو جائے گا کہ آپ بھی بالکل یعنی جو خود کو ملحد کہلواتے ہیں، الحاد کے دعوے دار کہلواتے ہیں، آپ کا یعنی ایسے لوگوں کا یہ معاملہ بالکل وہی ہے جو مذہبیوں کا ہے۔ آپ کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آپ لوگوں کو علم ہی نہیں کہ ملحد کا معنی کیا ہے، ملحد کہتے کسے ہیں، الحاد کہتے کسے ہیں، الحاد ہوتا کیا ہے، ملحد کسے کہتے ہیں، ملحد آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ابھی ہم جب کھول کر واضح کریں گے تو آپ کے اوپر حقیقت جو ہے سامنے آ جائے گی، آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی۔ تو جو آپ نے کہا کہ احمد عیسیٰ بھائی کیا آپ ملحد ہیں، اور الحاد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میرے پر بھی ہم یہ جانیں گے کہ وہ لوگ جو الحاد کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو ملحد کہلواتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ وہ کون سے لوگ ہیں اور ان کا کردار کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد ہم واضح کریں گے الحاد یا ملحد کا معنی کیا ہے، ملحد کہتے کسے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آٹومیٹکلی نہ صرف یہ واضح ہو جائے گا، خود بہت واضح ہو جائے گا کہ احمد عیسیٰ کیا ہے، بلکہ ہم اسے بھی کھول کر آپ کے اوپر واضح کر دیں گے تاکہ کوئی بھی بات کسی بھی لحاظ سے ڈکی چھپی نہ رہے۔ تو اب میں سب سے پہلے ان لوگوں کی طرف یعنی آپ لوگوں کی طرف جنہوں نے سوال کیا، جو اپنے آپ کو ملحد سمجھتے ہیں، ہم ملحد ہیں، تو سب سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گا کہ جتنے بھی ملحد اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، لفظ ملحد کا معنی کیا ہے؟ ملحد کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے میں آپ کو یہ سوال کروں گا، اور یقینی طور پر جتنے بھی ملحد ہیں کسی ایک کو بھی نہیں علم کہ ملحد کا معنی کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غور کیجئے گا، جتنے بھی ملحد ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ملحد کا معنی کیا ہے۔ ملحد کا معنی وہی ہے جو مذہبی لوگ کہتے ہیں،
مذہبی لوگ کیا کہتے ہیں؟ مذہبی لوگ کہتے ہیں کہ جو کسی بھی دین کو نہیں مانتا وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ ملحد ہوتا ہے۔ جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا، جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ملحد ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج، جسے سائنس کہتا ہے جناب، سائنس یعنی جدید تہذیب کی وجہ سے سوالات کھڑے ہوئے، ان کے سوالات ان کو جب ان مولاٹوں سے، مذہب کے ٹھیکیداروں سے نہیں ملے تو انہوں نے مذہب کو ترک کیا، مذہب کو ترک کیا۔ تو اب پیچھے ان کے پاس کیا بچا؟ مذہب نامی ان کے پاس کوئی شے نہیں بچی۔ تو اب وہ اپنے آپ کو کیا کہلوائیں؟ انہوں نے خود، یعنی آپ لوگوں نے خود اپنے آپ کو ملحد کا نام نہیں دیا، بلکہ یہ جو مذہبی طبقہ ہے انہوں نے آپ کو ملحد کا لقب دے دیا، ملحد نام دے دیا۔ اور حیران کن طور پر آپ لوگوں نے اس لقب کو اپنے لیے تسلیم کر لیا، مان لیا، ٹھیک ہے جی ہم اسے قبول کریں۔ آپ نے قبول کر لیا، مذہبی طبقے نے آپ کو ایک چیز دی، آپ نے اسے قبول کر لیا۔ یعنی کہ جتنے بھی خود کو ملحد کہلواتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں علم کے ملحد کا معنی کیا ہے۔ یعنی احمد عیسیٰ یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہے، چیلنج کے ساتھ کہتا ہے کہ جتنے بھی وہ لوگ ہیں، جتنے بھی وہ افراد ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ملحد ہیں، کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ جانا ہو کہ ملحد کے معنی کیا ہیں اور پھر اس نے کہا ہو کہ بھائی میں تو اس کے اوپر پورا اترتا ہوں، میں تو واقعتاً ملحد ہوں، لہذا میں آج سے ملحد کہلواؤں گا یا میں ملحد ہوں۔ بلکہ اس کے بالکل برعکس کیا ہوا کہ مذہب کو ترک کیا، مذہب کو ترک کیا۔ اب جب مذہب کو ترک کیا تو پیچھے اب کوئی نام نہیں بچا، کوئی لقب نہیں بچا، کوئی آئیڈینٹیفیکیشن جو اب نہیں بچی۔ تو وہ جب مذہب کو ترک کیا تو مذہبی طبقہ خود بخود ایک آئیڈینٹی دیتا ہے ایسے لوگوں کو جو مذہب کو ترک کرتے ہیں۔ کیا دیتا ہے؟ یا تو ایک مذہب کو ترک کر کے دوسرے مذہب میں تلے چلے جائیں تو آئیڈینٹی مل جائے گی۔ مثال کے کوئی مسلمان ہے وہ چھوڑ کر ہندو بن جائے، ہندو کہلانا شروع ہو جائے گا، عیسائیت میں چلا جائے، عیسائی کہلانا شروع، آئیڈینٹی اسے مل جائے گی، اسے آئی ڈی، شناخت اسے مل جائے گی، نئی شناخت مل جائے گی۔ لیکن جب آپ مذہب کو ترک کر کے کسی دوسرے مذہب میں نہیں جاتے تو پھر آپ سے شناخت بھی چھن جاتی ہے۔ اور آپ چونکہ بچپن سے آپ کو شناخت ملی اور آپ یعنی کہ آپ کو اس کی عادت ہو چکی ہوئی، آپ شناخت کے بغیر رہنا نہیں چاہتے، تو مذہبی طبقہ کیا کہتا ہے؟ مذہبی طبقہ کہتا ہے جس نے مذہب کو ترک کیا اور واپس کسی مذہب میں داخل نہیں ہوا تو وہ کیا ہے؟ وہ ملحد ہے۔ لہذا مذہبی طبقے نے آپ کو یہ لقب دیا، آپ کو یہ شناخت دی اور آپ نے بغیر سوچے بغیر سمجھے اس شناخت کو قبول کر لیا۔ لہٰذا وہ لوگ جو خود کو ملحد کہلواتے ہیں ان کے نزدیک ملحد کا معنی کیا ہے؟ ملحد کی پہچان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ملحد کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی مذہب کو نہیں مانتا، جو کسی مذہب کو نہیں مانتا۔ اور یہ پہچان، یہ معنی کس نے بتایا؟ یہ پہچان دی مذہبی طبقے نے، یہ معنی کس نے بتائے؟ مذہبی طبقے نے۔ اور حیران کن طور پر وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ملحد ہیں، ہم مذہب کو نہیں مانتے، انہوں نے مذہب کی اس بات کو مان لیا، یہیں پر وہ اپنے دعوے میں جھوٹے اور غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ واقعتاً ملحد ہیں، واقعتاً ملحد ہیں، تو آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے بھائی ملحد کے معنی کیا ہے، نہ کہ آپ اسے ہی مان لو جو مذہبی طبقے نے کہا۔ اگر تو مذہبی طبقے نے صحیح معنی بتایا ہے، صحیح بتایا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بات صحیح نہیں ہے، سچ نہیں ہے، حق نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے دعوے میں سچے ہو، آپ ملحد ثابت ہوتے، یا پھر آپ جیسے مذہبی طبقہ اسلام کا نام استعمال کر رہا ہے، علیہ السلام کا نام، اللہ کا نام استعمال کر رہا ہے، لفظ اللہ استعمال کر رہا ہے، لفظ اللہ کے لبادے میں اپنی خواہشات کی اتباع کر رہا ہے، محمد کے لبادے میں محمد لفظ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی خواہشات کی اتباع کر رہا ہے۔ تو کہیں آپ بھی ایسا تو نہیں کر رہے کہ لفظ جو ملحد ہے یا الحاد ہے اس کا لبادہ اوڑھ کر یا اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ بھی اپنی خواہشات کی اتباع کرنا شروع ہو گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ تو کبھی آپ نے غور کیا؟ یہاں میں تمام ان افراد کو، ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو ملحد کہلواتے ہیں، انہیں دعوت دوں گا کہ وہ ٹھنڈے دماغ سے
اس کے اوپر غور کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آئیں یہ جو اپنے آپ کو الحاد کے ماننے والے کہلواتے ہیں، ملحد کہلواتے ہیں، ان کی طرف کہ یہ کیوں ملحد ہوئے ہیں اور انہوں نے یعنی کہ کیوں اپنے الٹا فخر کرتے ہیں ملحد کہلوانے پر، اور ان کا کردار کیا ہے. تو اس کے ہم سب سے پہلے پس منظر کی طرف آتے ہیں. پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ مثال کے طور پر تھوڑا سا پیچھے جائیں ماضی میں تو آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ دنیا میں ہر شخص کا کوئی نہ کوئی خاص مذہبی پس منظر ہوتا ہے. یعنی وہ جس خاندان میں، جس فیملی میں جنم لیتا ہے تو اس کا خاندان، اس کی فیملی کسی خاص مذہب کی پیروکار ہوتی ہے. عیسائی ہوتی ہے، یہودی ہوتی ہے، ہندو ہوتی ہے، بدھ ہوتی ہے، پارسی ہوتی ہے، یا مسلمان ہوتی ہے، سکھ ہوتی ہے، کوئی بھی. اب جب وہ شخص ایسے خاندان میں، ایسی فیملی میں پیدا ہوتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، تو اس کے والدین اسے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں. تو مسلمان ہے تو مسلمان ہے، تو ہندو ہے تو ہندو ہے، تو سکھ ہے تو سکھ ہے، تو عیسائی ہے. یعنی اسے جو وہ خود ہوتے ہیں وہی بنا دیتے ہیں. اور مذہب کے نام پر جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ سارے کا سارا اس کے اندر اتار دیتے ہیں، اس کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں. بڑے چونکہ وہ اس ساری ایج سے گزر چکے ہوتے ہیں، ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. بچہ جو ہوتا ہے اس کا معاملہ بالکل برعکس ہوتا ہے. بچہ جو وہ لرن کر رہا ہوتا ہے، بچہ سیکھنے کے مراحل میں ہوتا ہے. تو بچے کے سامنے اگر کوئی شے آئے گی تو بچے کو آپ غور و فکر کرنے سے نہیں روک سکتے. آپ جتنا جی چاہے روکو گے، بچے کا دماغ اپنا کام کر کے رہے گا. تو یوں کیا ہوتا ہے؟ یوں ہوتا یہ ہے کہ جب بچے کو کہا جاتا ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو بچے کا چونکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کمپلیٹ نہیں ہوتی، جس حد تک ہوتی ہے اس حد تک وہ سوچتا سمجھتا ہے. اب اگر نتیجہ غلط بھی آتا ہے تو وہ بڑوں کی ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ مان لیتا ہے. کب تک؟ جب تک وہ بچہ بڑوں کا محتاج ہوتا ہے. اب جب بچہ والدین کی یا بڑوں کی محتاجی سے آزاد ہوتا ہے، جب غنی ہو جاتا ہے، یعنی ان سے آزاد ہو جاتا ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے، تب تک اکثریت جو ہوتی ہے ان کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے، اکثریت بچے جو بڑے ہو جاتے ہیں ان کا معاملہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ ہاتھی کا بچہ ہوتا ہے، اس کو باندھ دیا جائے تو کچھ عرصہ تک وہ زور آزمائی کرے گا، آزاد ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن ایک وقت آئے گا اسے یقین ہو جائے گا میں بھائی آزاد نہیں ہو سکتا، میں یعنی یہی میری کل دنیا ہے. تو پھر وہ زور لگانا، طاقت لگانا چھوڑ دیتا ہے. یعنی وہ اپنے دماغ میں بٹھا لیتا ہے کہ میں آزاد ہو ہی نہیں سکتا، جو ہی چاہے کر لوں. اس کے بعد اگر اس کا سنگل اتار بھی دیا جائے تو وہ نہیں بھاگتا، نہیں جاتا کہیں بھی، کیونکہ وہ دماغی طور پر غلامی تسلیم کر چکا تھا. بالکل اسی طرح اس ہاتھی کی طرح اکثریت ان کی ہوتی ہے، ان نوجوانوں کی ہوتی ہے، ان بچوں کی ہوتی ہے کہ جو جب باشعور ہوتے ہیں تب تک وہ اس غلامی کو دماغی طور پر تسلیم کر چکے ہوتے ہیں، قبول کر چکے ہوتے ہیں. وہ اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بالکل جو ہے وہ دوسروں کے آگے سرنڈر کر چکے ہوتے ہیں، وہ احساس کمتری کا شکار کر چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ابھی بھی وہ جو بچپن والی وہ جو چیز ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے. یعنی خود سے غور و فکر کرنا، ٹھیک ہے نا، اپنی مرضی جو ہے وہ ابھی بھی ہوتی ہے. لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں؟ اب وہ اس وقت تک تو دبے رہتے ہیں، معاشرے کے آگے اپنے آپ کو سنڈ رکھتے ہیں جب تک انہیں موقع نہیں ملتا. یعنی وہی کہ چنگاری ملنے کی دیر ہے. اب وہ یا تو کسی موقع کی چنگاری کی تلاش میں رہتے ہیں، یا پھر اگر انہیں حادثاتی طور پر کہیں سے چنگاری ملتی ہے تو وہ آگ پکڑ لیتے ہیں. یعنی کہ معاشرے یا حالات یا بڑوں کی وجہ سے جو ان کی اپنی سوچیں فکریں دب چکی ہوئی تھیں، معاشرہ اوپر غالب آ چکا ہوا تھا، جب کبھی بھی ان کو کہیں موقع ملتا ہے تو وہ دوبارہ یعنی چنگاری ملتی ہے تو آگ بھڑک اٹھی ہے، ان کی سوچیں وہ فکریں پھر جو ہے وہ آزاد ہو جاتی ہیں، پھر وہ یعنی کہ وہ واپس اسی پیٹرن پر آ جاتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل متوازن رہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو وہ جو ماضی ہوتا ہے، بچپن جو ہوتا ہے جو انہوں نے گزارا ہوتا ہے، بچپن کے جو دباؤ ہوتے ہیں، ان تمام تر بوجھ کو، تمام تر جو دباؤ ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر پھینکتے ہیں اور مکمل آزاد ہو کر سوچ و بچار کرتے ہیں، آزاد ہو کر غور و فکر کرتے ہیں. بہت کم ہوتے ہیں ایسے. لیکن
یہ جو جن کو چنگاری ملتی ہے، کوئی موقع ملتا ہے، ان میں بھی اکثریت ان کی ہوتی ہے کہ جو بڑوں سے جو بچپن میں یعنی جو ان کو غلام بنایا گیا، جو دباؤ ان کے اوپر ڈالا گیا، جو چیزیں ان کے اوپر مسلط کی گئیں، وہ پورے 100% دباؤ سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پاتے۔ یوں سمجھیں کہ وہ 5-10% یا 2-4% تو آزاد اپنے آپ کو آزاد کر پاتے ہیں، کر لیتے ہیں سوال اٹھانے کی حد تک، لیکن جو باقی جو دباؤ ہوتا ہے اس سے آزاد نہیں ہوتے۔ باقی وہی معاشرہ، وہی بچپن سے جو ان کے اوپر مسلط کیا گیا جو بوجھ، جو دباؤ، وہ اسی تلے دبے رہتے ہیں۔ یعنی کس طرح؟ مثال کے طور پر بچپن میں کیا سنایا جاتا ہے، کیا سکھایا جاتا ہے، کیا دماغ میں ڈالا جاتا ہے؟ بچپن سے ہی یہی دماغ میں ڈالا جاتا ہے کہ بھائی جو ہم کہہ رہے ہیں یہی حق ہے، سامنے والا ہے ہی غلط، ہم ہیں ہی ہدایت یافتہ اور دوسرا جو ہے وہ ہے ہی کافر، وہ ہے ہی غلط۔ یہ چیز بچپن میں دماغ میں ڈال دی جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ 2 چیزیں ہیں، آپ کے اندر 2 چیزیں درکار ہیں آپ کو۔ ایک چیز یہ ہے کہ سوال اٹھانا، سوچنا سمجھنا۔ نمبر 2، بالکل آزاد ہو کر، یعنی کہ اپنے آپ کو پہلے سے یہ طے نہیں کرنا کہ میں ہوں ہدایت یافتہ، نہیں، اپنے آپ کو بالکل زیرو پر رکھنا، زیرو کے اوپر رکھتے ہوئے پھر تحقیق کرنا، پھر غور و فکر کرنا، دونوں پہلو کو غیر جانبدارانہ دیکھنا، غیر جانبداروں کا تحقیق کرنا، پھر تو آپ اصل نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ سوچنے سمجھنے کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن ساتھ آپ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں میں تو ہوں ہدایت یافتہ، میں تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، میں تو ہوں ہی پرفیکٹ، ٹھیک ہے نا، آپ اپنے آپ کو پرفیکٹ مان کر چلتے ہیں، تو کیا آپ صحیح نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں؟ یا پھر آپ اسی ایک دائرے میں باندھے ہیں، وہی جو بچپن سے ماضی سے جو آپ کے دباؤ آپ کے اوپر ڈالا گیا یا رکھا گیا بوجھ، آپ اسی کو لے کر چل رہے ہیں؟ تو ایسے میں کیا آپ جو ہے اصل حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں، اصل نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو اپنے آپ کو ملحد کہلواتے ہیں، جو اپنے آپ کو ملحد کہلواتے ہیں، یہ وہی طبقہ ہے کہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ یہ صرف یعنی کہ سوالات کی حد تک تو آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں، خود مختاری کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن باقی معاملات میں جو ان کو والدین سے، جو بڑوں سے، جو معاشرے سے ملا، جو مذاہب سے ملا، یہ اسے ترک نہیں کرتے۔ یعنی یہ لوگ، بھائی مذہب کیا ہے؟ مذہب کیا ہے؟ مذہب تو یہ ہے کہ آپ نے آنکھ کھولی تو جس پر آپ نے اپنے بڑوں کو پایا، یہ ہے مذہب، جس پر آپ نے اپنے بڑوں کو پایا، اپنے آباء و اجداد کو پایا، بڑوں کو پایا۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں مذہب کو ترک کرتا ہوں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہونا چاہیے؟ یا اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس تمام تر بوجھ سے، سوچوں، فکروں، عقائد، نظریات، باتوں سے آزاد کر دیں، لا تعلق کر دیں، جو بھی آپ کے بڑوں کی طرف سے آپ کے اوپر آئیں، آپ کی طرف آئیں، آپ پر مسلط کیا گیا، جو کچھ بھی۔ یعنی اپنے آپ کو 100% جو ہے وہ آزاد کر دینا۔ جب آپ 100% آزاد کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر جس مذہب سے آپ نکلے ہیں، جس مذہب پر آپ نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اس مذہب کے لیے بھی آپ کے اندر ایک رائی برابر بھی کوئی کینہ نہیں پایا جائے گا، کوئی حسد نہیں پایا جائے گا، کوئی بغض نہیں پایا جائے گا، کوئی نفرت نہیں پائی جائے گی، بلکہ آپ اسے بھی جیسے باقی فریق ہیں اسی طرح اسے ایک فریق تسلیم کرتے ہوئے آپ اس کی بھی بات سنیں گے، پوری بات سنیں گے، اس کو بات کرنے کا موقع دیں گے دوسری طرف، یعنی کہ اس طرح آپ کا رویہ یہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ کیا کرتے ہیں، اگر آپ دعوت و الحاد کا کرتے ہیں لیکن آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ وہی جو آپ کے آباء و اجداد سے جو منتقل ہو، جو کہ مذہب ہے، منتقل ہوا، آپ 2-4%، 5%، 10% میں تو فیصد میں تو آزادی کا اعلان کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، لیکن 90% آپ انہی کے غلام ہیں، اسی کے غلام ہیں جس پر آپ نے اپنے بڑوں کو پایا، جو آپ کو آپ کے بڑوں سے منتقل ہوا، تو پھر آپ ملحد ہیں جو آپ دعویٰ کریں۔ بہرحال یہ تو بعد کی بات ہے۔ اس کے علاوہ کیا آپ پھر جو بھی فیصلہ کریں گے، جو بھی نتیجہ اخذ کریں گے، کیا آپ پرفیکٹ نتیجے پر پہنچ پائیں گے؟ اگر یعنی یہاں پر میں چیلنج کرتا ہوں جتنے بھی ملحد ہیں وہ ثابت کریں کہ احمد عیسیٰ غلط بات کر رہا ہے۔ جتنے بھی آپ خود کو ملحد کہلواتے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ کے اندر
جتنے بھی مذاہب ہیں یا مذاہب کے علاوہ کوئی بھی بات کرتا ہے تو کیا ہر ایک کی بات کو آپ ایکولی لیتے ہیں، یا پھر آپ کے اندر تنگ نظری پائی جاتی ہے، آپ کے اندر حسد پایا جاتا ہے، آپ کے اندر بغض پایا جاتا ہے، آپ کے اندر نفرت پائی جاتی ہے کہ ایک چیز کے بارے میں آپ نے پہلے سے ہی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ ہے ہی غلط، ادھر سے اگر کوئی بات آئے گی تو وہ غلط ہی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری طرف آپ کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا، آپ کا رویہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا کہ آپ کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ تو غور کریں، جتنے بھی اپنے آپ کو مولد کہلواتے ہیں وہ جس مذہب سے نکلے، وہ جہاں ایک طرف اس سے سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں، حسد اور بغض رکھتے ہیں، وہیں پر اگر احمد عیسیٰ کے جیسا کوئی سامنے آ جاتا ہے جی، تو کبھی اسی مذہب کا دفاع کرنا شروع کر دیں گے، کبھی مخالفت کرنا شروع کر دیں گے۔ یعنی دیکھیں گے کہ یہ جو احمد عیسیٰ ہے، کہیں پر اس کی بات اس مذہب کے دفاع میں تو نہیں جا رہی، لہذا اگر احمد عیسیٰ کی، یعنی یہ دیکھیں گے کہ جو میرا مخالف ہے اس کی بات کس کے حق میں جا رہی ہے، جس کے حق میں جا رہی ہے اس کے بھی خلاف ہو جائیں گے، اور جس کے خلاف جا رہی ہے اس کے حق میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو کیا یہ رویہ آپ میں نہیں پایا جاتا؟ غور کر لیں، یہ احمد عیسیٰ چیلنج کر رہا ہے یہ دنیا کے ہر ملحد میں، جو کہتا ہے میں ملحد ہوں، حالانکہ ملحد نہیں ہے، ابھی آگے چل کے پتا چل گیا ملحد کہتے کسے ہیں، دنیا کا ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو ملحد کہتا ہے اس کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ حالانکہ اگر آپ کہتے ہیں میں ملحد ہوں، اپنے دعوے میں سچے ہیں، تو آپ کے اندر یہ چیز نہیں پائی جانی چاہیے تھی۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں آپ جب کہتے ہیں جی ہم نے مذہب کو چھوڑ دیا، کیوں چھوڑ دیا؟ جتنے بھی اپنے آپ کو ملحد کہتے ہیں کہ کون ہے جی ہم نے مذہب کو چھوڑ دیا، اچھا جی مذہب کو آپ نے چھوڑ دیا، کیوں چھوڑا؟ جی مذہب غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ جی ہمیں ہمارے سوالات کا جواب نہیں دے پایا، ہمارے سوالات کے جوابات نہیں دے پایا، اس وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے چلو ایک مذہب جو ہے اس نے آپ کے سوالات کے جوابات نہیں دیے، تو ایک کی بنیاد پر کیا آپ سب کو رد کر دیں گے؟ یہ کہاں کا اصول ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ تو پھر آپ ایسا کرو نا، اگر آپ نے ایک مذہب سے نکلے ہیں تو پھر دوسرے میں داخل ہو، اس کو دیکھو، پھر تیسرے میں جاؤ، اس طرح جب تک آپ سب کو جان نہیں لیتے، پہچان نہیں لیتے، تب تک آپ یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ بھائی میں ملحد ہوں۔ کیونکہ بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک مذہب سے نکلے ہو، جب ایک مذہب سے نکلے ہو تو آپ کو باقی مذاہب کے بارے میں تو علم ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے عین ممکن ہے کہ آپ اب جو کرو گے یا کر رہے ہو وہ باقی مذاہب کا ہی مکسچر ہو، یا باقی مذاہب میں سے کوئی ایک مذہب ہو، یہ بھی تو ممکن ہے نا، ممکن ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جسے آپ الحاد کہتے ہو، الحاد تو ہے ہی نہیں، یہ تو الحاد کے نام پر ایک دین جدید ہے، یہ مذہب جدید ہے، جدید مذہب ہے، یہ سارے مذاہب کا مکسچر ہے۔ جی کیسے مکسچر ہے؟ یہ سارے مذاہب کا مکسچر اس طرح سے ہے کہ کوئی پیدا ہوا کسی ایسے گھرانے میں جس کے بڑے اپنے آپ کو، جس کے والدین اپنے آپ کو مسلمان کہلو آ رہے ہیں، اس گھرانے میں پیدا ہوا، پلا بڑا، اس طرح وہ گزرتا ایک وقت آیا، یعنی کہ جب بڑا ہوا وقت آیا، اسے موقع ملا، چنگاری ملی، اس نے سوچنا شروع کیا، سوالات یعنی اس نے کھڑے کرنا شروع کیے، تو اس کے جب جوابات نہ ملے اپنے مذہب سے، اپنے فرقے سے، اس نے ترک کر کے تو اس نے کہا جی میں ملحد ہوں۔ اس طرح کوئی ہندو کے ہاں سے آیا، کوئی عیسائیوں کے ہاں سے آیا، کوئی یہودیوں کے ہاں سے آیا، تو اب نہ صرف یہ ادھر سے نکل کر آئے ہیں، بلکہ یہ وہ جو مذہب ان کو ملا ہے، جو مذہب ملا ہے، یہ 100% مذہب کا انکار نہیں کر رہے، جو اپنے آباء و اجداد سے ملا ہے 100% کا انکار نہیں کر رہے، بلکہ جو ان کے اپنے بڑوں سے ملا ہے، جو اپنے آباء و اجداد سے ملا ہے، اس کا صرف 2-4%، 8-10% کا انکار کریں، باقی 80-90% وہی لے کر آ رہے ہیں۔ تو جسے آپ جو ہے الحاد کہتے ہیں، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اصل میں جتنے مذاہب ہیں ان سب کا مکسچر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور غور کریں، جب ان سب کا مکسچر ہے، اور کون لوگ لے کر آئے جو کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی عقل مند ہی نہیں ہے، شعور رکھنے والا نہیں ہے، سوجھ بوجھ رکھنے والے ہی نہیں، عقل مند نہیں ہے، تو جب ایسے لوگ جو ہے وہ عقائد النظریات اور وہ چیزیں وہ لے کر آئے ہیں جو ان کو ان کے آباء و اجداد سے ملی، جو تربیت، جو چیزیں ان کو ملی اپنے بڑوں سے، اپنے مذہب سے، اس کو لے کر آئے ہیں، تو کیا لے کر آئے ہوں گے؟ ذرا غور تو کریں۔
پھر اس سے جو دین جو مذہب کھڑا ہوگا وہ کیسا ہوگا، غور تو کریں۔ وہ تو پھر ظاہری بات ہے، وہ تو ایک طرف اسلام رکھیں یا دوسرے طرف الحاد رکھیں، الحاد کے نام پر جو مذہب ہے بھائی اسلام تو پھر مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ ہندوازم کو رکھیں اور دوسری طرف یہ جو مذہب جدید ہے الحاد کے نام پہ اس کو رکھیں، نہیں مقابلہ کر پائے گا۔ یہ تو پھر یہ تو بھاری پڑے گا، کیونکہ یہ تو سب کا مکسچر ہے نا۔ اور ابھی یہ سب آہستہ سے آگے جیسے بڑھتے جائیں گے کھل کر واضح ہوتا چلا جائے گا، کھل کر واضح ہوتا چلے جائے گا۔ تو یہ میرے پر بھی جو لوگ بھی خود کو ملحد کہلواتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ اصل میں وہ ملحد نہیں ہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو ملحد کہلاتے ہیں یہ ملحد ہیں ہی نہیں، ان کو پتہ نہیں الحاد ہوتا کیا، ملحد کیسے کسے ہیں نہیں پتا، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پتا، کسی کو نہیں علم۔ اصل میں یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ لوگ ہیں مذہب بیزار لوگ، ٹھیک ہے؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ مذہب بیزار لوگ۔ اور مذہب بیزار کیوں ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ جب ان کے جو سوالات ہیں، جو کہ ان کی اپنی خواہشات ہے، جب ان کے جوابات ان کے ملاٹے جس مذہب میں یہ پلے بڑے ہوئے، جو ان کے آباء و اجداد ہیں، ان کو زبردستی ٹھونسنے کی جو ہے وہ کوشش کی، کچھ انہوں نے تسلیم کیا، کچھ جو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، آگے سے ریزسٹنس کی، تو اس کے بدلے میں ان کو جب اطمینان نہیں ملا، ان کو جواب نہیں ملا، ان کو سامنا نہیں کیا گیا، تو یہ اس سے متنفر ہو گئے۔ کوئی اسلام سے متنفر ہو گیا، کوئی ہندوازم سے متنفر ہو گیا، کوئی عیسائیت سے متنفر ہو گیا، کوئی یہودیت سے متنفر ہو گیا، کوئی سکھزم سے متنفر ہو گیا، کوئی بدھزم سے، کوئی پارسیت سے۔ تو یہ متنفر ہو کر آئے، لہٰذا جب متنفر ہو کر آتے ہیں تو پھر ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم حق کیا ہے حق کو تلاش کریں، نہیں، چونکہ وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو غلام بنا لیا جاتا ہے نا، تو غلامی ان کی گھٹی میں ہوتی ہے، غلامی ان کے انگ انگ میں داخل کی جا چکی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ دائرہ نہیں ترک کرنا چاہتے۔ جیسے یہ کیا ہوتا ہے، جیسے ان کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ بھائی جس مذہب پر تم ہو یہ سپیریئر ہے، باقی سب کافر ہیں، غلط ہیں، جہنمی ہیں، باقی سب نرک میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے، باقی سب جو ہیں وہ ہیل میں جائیں گے۔ بالکل اسی طرح یہ کیا کرتے ہیں، جب یہ مذہب سے نکلتے ہیں تو یہ پھر کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم ہی پرفیکٹ ہیں، اور جس مذہب سے نکلتے ہیں اس مذہب کے ساتھ دشمنی کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، کوئی پتہ نہیں ہوتا، صرف دشمنی بلا وجہ، کوئی لاجک نہیں ہوتی، کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ بالکل بھائی آپ دوسرے پر انگلی تب اٹھا سکتے ہو جب آپ خود پرفیکٹ ہو، آپ کے اپنے پاس جواب ہو، آپ کے اپنے پاس تو جواب ہوتا نہیں، آپ دوسرے پر انگلی اٹھانے چلے ہو۔ مثال کے طور پر سب سے بڑا جو آپ اپنے آپ کو ملحد کہلواتے ہیں، سب سے بڑا تو آپ کا مذہبی کے ساتھ اختلاف کیا ہے؟ سب سے بڑا اختلاف یہی ہے نا کہ مذہبی کہتے ہیں خدا ہے، اللہ ہے، ایشور ہے، گاڈ ہے، آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہے۔ تو پھر جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، کیا ان سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے؟ آپ کے پاس ہیں جوابات؟ تو آپ کے پاس بھی نہیں ہیں۔ جہاں مذہبی کھڑے ہیں بالکل وہیں آپ کھڑے ہوئے ہو۔ مثال کے طور پر مذہبی کیا کہتے ہیں؟ مذہبی کہتے ہیں جی خدا ہے۔ کیوں کہتے ہیں خدا؟ وہ کہتے ہیں جی ہر شے کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، بغیر بنانے والے کو کچھ وجود میں نہیں آ سکتا۔ اس طرح جب کوئی چھوٹی سے چھوٹی شے خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، اتنی بڑی کائنات کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ لہذا اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ اچھا آپ لوگ کہتے ہو اگر بنانے والا ہے تو پھر ذرا غور کرو کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہو بنانے والا ہے؟ اسی بنیاد پر کہہ رہے ہو نا کہ بھائی چھوٹی سے چھوٹی شے بھی خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، تو جب کوئی چھوٹی سے چھوٹی شے خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، اتنی بڑی کائنات کیسے وجود میں آ سکتی؟ اس لیے اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ تو جب کوئی چھوٹی سے چھوٹی شے خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی تو اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا خود بخود وجود میں کیسے آ گیا؟ اس کو تو بھی کسی نے بنایا ہوگا نا، لہذا بتاؤ اس کو کس نے بنایا؟ تو یہاں پر مذہبی طبقہ کیا کہتا ہے؟ مذہبی طبقہ کہتا ہے نا بھائی چپ کر کے مان لو، اگر یہ اس سوال کے پیچھے چلو گے تو پھر کہا جائے گا اس کو کس نے بنایا، اس کو جس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، تو یہ سوال ہی ختم نہیں ہوگا۔ تو یوں سوال در سوال، سوال در سوال، یہ سلسلہ بند ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ کہتے ہو جی بہتر یہ مان لو خدا نہیں ہے، اسی میں عافیت ہے۔ لیکن دوسری طرف جب تم لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ کائنات کیسے وجود میں، آپ کہتے ہو جی کائنات خود وجود میں آئی۔ اچھا خود کیسے وجود میں آئی؟ ماخذ کیا ہے جو نتھنگ میں سے جو ہے وہ نتھنگنیس میں سے جو ہے یہ کائنات جو نتھنگنیس تھا وہ کیا تھا؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا۔ تو پھر یعنی کہ جیسے بگ بینگ کا نظریہ، بگ بینگ سے پیچھے جو نظریہ کیا ملٹی ورس کا نظریہ اخذ کر لیا، یعنی بتایا کہ جیسے
ایک درخت ہے تو ظاہر بات ہے وہ بیج سے وجود میں آیا ہے، بیج پھٹا ہے بیج تو درخت وجود میں آیا ہے. تو اب وہ جو بیج ہے وہ کہاں سے آیا؟ ظاہر بات ہے وہ کسی اور درخت سے آیا ہوا ہوگا، وہ درخت کسی اور باغ کا ہوگا. اچھا وہ باغ وہ درخت کہاں سے آیا؟ وہ اس سے پیچھے. تو اس طرح یہ تو سلسلہ جو ہے وہ نہ تھمنے والا شروع ہو جائے. تو بالکل یہی تم نے جو اپنے آپ کو ملحد کہلاتے ہیں، تم لوگوں نے یہ نظریہ اخذ کیا. کیا کیا نظریہ اخذ یہ کیا کہ یہ وہ جو جس سے یہ کائنات بنی، یعنی کہ جو اس کائنات کا بیج ثابت ہوتا ہے وہ کسی دوسری کائنات سے الگ ہوا، وہ کسی دوسری کائنات سے آیا. اچھا تو پھر سوال پتا ہے وہ جو کائنات ہے جس سے اس کائنات کا بیج آیا، جس سے یہ کائنات بنی، وہ کائنات بھی تو کسی سے بنی نا. جی وہ کائنات اس سے پیچھے کسی سے بنی، یعنی وہی جو باغ والی مثال ہے، یہ درخت والی مثال ہے. تو جیسے وہ مذہبیوں کا ملٹی اللہ ثابت ہو جاتا ہے، بالکل اس طرح تمہارا ملٹی ورس کیا ہے؟ ملٹی ورس کیا ہے؟ جی وہی ملٹی اللہ ملٹی گاڈ نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے وہ ملٹی اللہ کہہ رہے ہیں، تم ملٹی ورس کہہ رہے ہو. بات تو ایک ہی ہے. نہ ان کے پاس اس سوال کا جواب ہے نہ تمہارے پاس اس سوال کا جواب ہے. جواب تو دونوں کے پاس نہیں ہے. دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ. دوسرے پر سوال اٹھانے سے پہلے اپنے پاس علم ہونا چاہیے، اپنے پاس سوال کا جواب ہونا چاہیے. اور دنیا کے کسی ملک کے پاس اس سوال کا جواب ہے ہی نہیں ہے جواب. خود مانتے ہیں. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بھئی احمد عیسیٰ بات غلط کر رہا ہے تو احمد عیسیٰ چیلنج کرتا ہے، جیسے مذہبیوں کو سب کو چیلنج کیا. اس طرح جو اپنے آپ کو ملحد کہلواتے ہیں، کوئی بھی یہ احمد عیسیٰ اویلیبل ہے، سامنے موجود ہے. کوئی بھی جو اپنے آپ کو ملحد کہتا ہے میں سچا ہوں، تو آ جائیں احمد عیسیٰ کے ساتھ بات کر لیں. بات کی جائے گی، دیکھتے ہیں کون سچا ثابت ہوتا ہے، کس کے پاس سوال کا جواب ہے اور کس کے پاس نہیں ہے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تو بہرحال میرے پیارے بھائی چیز یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ملحد کہلواتے ہیں اصل میں ان کو پتہ ہی نہیں ملحد ہونا کیا ہے، ملحد کسے کہتے کسے ہیں. یہ تو محض مذہب بیزار طبقہ ہے. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا مذہب ہے کیا. یہ تو محض وہ مذہب سے بیزاری کی وجہ سے دشمنی کر رہے ہیں. اور جو سوالات اٹھا رہے ہیں ان کو خود بھی نہیں پتا ہم سوالات کیا اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. بہرحال اس کے اوپر یہ جو الحاد ہے، یہ ملحد ہیں، یہ جو طبقہ ہے، ان کے اوپر مزید آگے چل کے جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوگی اور کسی نشست میں بات کریں گے. اگر کہیں بہتر تو یہ اگر کوئی ملحد جو ہے ان سے بات ہوگی، اگر کسی میں کوئی یعنی کہ ہوا جو چاہتے ہوں کہ احمد عیسیٰ سے بات کی جائے، نقطہ جو حقیقت ہے اس تک پہنچا جائے، بات ہوگی تو پھر جو ہے کھل کر بات ہوگی، ہر پہلو سے ہر لحاظ سے بات ہوگی. لیکن یہاں ہم جو ہے اپنے موضوع پر جو ہے وہ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. تو ملحد کیا ہے یہ آپ کے اوپر واضح کر دیا کہ جب مثال کے طور پر دیکھیں آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے والدین، کوئی ہندو کا پیدا ہوا ہے والدین اسے ہندو بنا دیں گے، مسلمانوں کا پیدا ہوا ہے مسلمان بنا دیں گے، یہودیوں کا پیدا ہوا ہے یہودی بنا دیں گے، عیسائیوں کا پیدا ہوا ہے عیسائی بنا دیں گے. تو جس مذہب میں بھی، جس فرقے میں، جس گروہ میں پیدا ہوتا ہے والدین اسے وہی بنا دیتے ہیں. والدین اسے بناتے وہی بنا دیتے ہیں. تو بچے وہ اب ہوتے ہیں دو طرح سے، ہر شہر سے اس کا جوڑا ہے. دو طرح کے بچے ہوتے ہیں. ایک تو بچے وہ ہوتے ہیں جو والدین کی طرف سے دباؤ آ رہا ہے، والدین ٹھوس رہے ہیں، اسے قبول کرتے جا رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو قبول نہیں کرتے، جو ریجیکٹ کرتے ہیں، جن کے اندر ریزسٹنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، مزاحمت ہوتی ہے. یعنی دو طرح کے بچے ہوتے ہیں. ایک بچے وہ ہوتے ہیں جو بھی بڑوں سے آتا ہے وہ اسے مانتے جاتے ہیں، تسلیم کرتے جاتے ہیں، لیتے جاتے ہیں، ریزسٹ نہیں کرتے، مزاحمت نہیں کرتے، وہ سوچتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ جو بھی ان کا یعنی ان کا معاملہ ہوتا ہے ایسے برتن ہے جو ڈالو گے وہ ڈلتا جا رہا ہے. ایک اور جب برتن باہر گیا اس کے بعد آپ نہیں ڈال سکتے، جو اس کے اندر ہے وہی رہے گا، آپ اس کے اندر نہیں ڈال سکتے. اور اگر اس کے اوپر تالا لگا دیا جائے تو پھر جو اندر ہے وہ نکال بھی نہیں سکتے. تو ایک بچوں کی قسم ہوتی ہے ایسی کہ جو بھی بڑوں سے آتا ہے وہ اس سے اپنے اندر ڈالتے رہتے ہیں، ریزسٹ نہیں کرتے، کوئی مزاحمت نہیں کرتے. کیوں؟ سوچتے ہی نہیں ہیں. ان کی بچپن میں ہی سوچنے سمجھ کی صلاحیت مار دی جاتی ہے، بالکل مار دی جاتی ہے. تشدد کر کے والدین اپنا نقطہ نظر زبردستی جب ٹھونستے ہیں، ڈالتے ہیں. یعنی مسجدوں میں، مدرسوں میں، اسکولوں میں جب ڈنڈا استعمال کیا جاتا ہے، زور زبردستی کی جاتی ہے، تو بچے کے اندر سے سوچنے سمجھ کی صلاحیت جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے، معاف کر دی جاتی ہے. اس کے اوپر ڈنڈے کا، تشدد کا، یہ خوف ڈر مسلط کر دیا جاتا ہے بچے کو. یعنی کہ اتنا خوف زدہ کر دیا جاتا ہے، ایسا ڈر مسلط کر دیا جاتا ہے کہ بچہ سوچنا سمجھ چھوڑ دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں نے اگر سوچا، میں نے اگر سمجھا، اگر میں نے اپنی مرضی کی تو مجھے مار پڑے گی. لہذا بچہ مار سے، اس تکلیف سے ڈرتا ہوا سوچنا سمجھنا ہی بند کر دیتا ہے. لہذا ایسے بچے کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ جو بھی ڈالو گے ڈلتا جائے گا. ایک وقت تک جب تک اس کا پیالہ فل نہیں ہو جاتا مکمل ہوتا، تب تک ڈلتا جائے گا. جب پیالہ فل ہو گیا، تالا لگ گیا، تو اس کے بعد پھر آپ جو جی چاہے کر لو، وہ ایسا ہی ہوگا. اس کے ساتھ بات کرنا جیسے دیواروں کے ساتھ ٹکرے مارنا جسے کہتے ہیں عقائد و نظریات رکھنے والے.
اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلنے والے، اسی پر چلنے والے جس کے اوپر اپنے آباء و اجداد کو پایا، اسے ٹس سے مس نہ ہونے والے۔ دوسری طرح کے بچے وہ ہوتے ہیں کہ جو مزاحمت کرتے ہیں، جو مزاحمت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو مزاحمت کرنے والے بچے ہوتے ہیں یہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کو والدین کی طرف سے یا بڑوں کی طرف سے ایسا ماحول ملتا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد نہیں کیا جاتا، اور اگر تشدد کیا بھی جاتا ہے تو وہیں پر کیا جائے گا جہاں پر مقصد بچے کی سوچنے سمجھ کی صلاحیت کو سلب نہیں کرنا، معاف نہیں کرنا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب بچہ حد سے زیادہ گزرتا ہے، یعنی حد کراس کرتا ہے، تو پھر اب جو ہے وہ بچے کے اوپر سختی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی یوں سمجھے کہ وہ بچہ جو ہے وہ تقریباً آزاد ہی ہوتا ہے، سوچنے سمجھنے میں ہوتا ہی آزاد ہے۔ اس کے برعکس دوسری قسم کے بچے ہوتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے بڑے جو ہوتے ہیں وہ مکمل ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب نہیں کرتے، مکمل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب نہیں کرتے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ 80-90% یا 50-60% تو اپنا غلام بناتے ہیں، اور 50-60% یا 10-20% یا 15% یا 5% جو ہے وہ انہیں بچوں کو آزاد رکھتے ہیں۔ یعنی کہ بہت سارے معاملات میں وہ بچوں کو کہیں کہ نہیں تم نے اتنی بار چلنا ہے، ان کو پکا کریں گے، ڈنڈے کے ساتھ کریں گے، اور کچھ معاملات میں بچوں کو آزاد چھوڑیں گے۔ یوں ایسے بچوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ وہ 80-90%، 50%، یعنی کسی نہ کسی حد تک وہ بڑوں کے غلام، وہ کسی نہ کسی حد تک اپنی سوچوں کو، اپنی فکروں کو دوسرے کے آگے سرنڈر کر چکے ہوتے ہیں، اور کچھ حد تک وہ اپنے آزاد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ لہذا یہ جو دو طرح کے بچے ہوتے ہیں یہ مزاحمت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دو طرح کے بچے یہ جو ہوتے ہیں، یعنی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو سوچتے سمجھتے ہیں، تو جب کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام جب ان کو کہا جاتا ہے، کوئی بات انہیں کہی جاتی ہے جو ان کی سوچ سے متصادم ہوتی ہے، ان کے سوچ و بچار کرنے سے نتیجہ نکالنا جو متصادم ہوتی ہے، تو وہ بچے ریزسٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، مزاحمت کرتے ہیں۔ اب ان میں سے وہ بچے جو یعنی کہ ڈٹ جاتے ہیں، جو مزاحمت، یعنی جب مزاحمت کرتے ہیں تو بدلے میں ان کے اوپر تشدد اگر کیا جائے، سختی کی جائے، دباؤ ڈالا جائے، تو وہ ڈٹ جائیں اپنے موقف پر، وہ پیچھے نہ ہٹیں۔ یعنی کہتے ہیں یہ بچہ بڑا باغی ہے، نہیں مانتا، اپنی منواتا ہے۔ ایسا جو بچہ ہوتا ہے اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنی آزادی برقرار رکھتا ہے، وہ اپنی آزادی کو بیچتا نہیں ہے، وہ اپنی آزادی کسی دوسرے کے ہاتھ نہیں دیتا۔ لیکن دوسری طرح کے جو بچے ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے، جب مزاحمت تو کرتے ہیں لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی سامنے ڈنڈا ہے تو وہ دب جاتے ہیں۔ وہ مزاحمت کرتے ہیں لیکن وہ ڈٹ نہیں پاتے۔ اب اس طرح کرتے جب تک یہ بچے بڑے ہوتے ہیں، باشعور ہوتے ہیں، بڑوں کی غلامی سے نکل آتے ہیں، تو وہ بچہ یا وہ بچے جو جب بچپن میں مزاحمت کرتے ہیں، اپنی مزاحمت پر ڈٹ جاتے ہیں، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، تو وہ 100% آزاد ہوتے ہیں، 100% آزاد۔ ٹھیک ہے نا، ان کے اوپر رائی برابر بھی کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا، وہ 100% آزاد ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بڑے کیا کہتے تھے، ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں، فلاں کیا کہتا ہے یا فلاں کیا کہتے تھے، وہ یہ نہیں دیکھتے۔ وہ اپنی سوچوں میں، اپنی فکروں میں بالکل آزاد ہوتے ہیں۔ وہ ان کے سامنے کوئی بھی آ جائے تو ان کے اندر کوئی حسد نہیں ہوتا، کوئی بغض نہیں ہوتا، کوئی نفرت نہیں ہوتی۔ وہ پہلے سے یہ طے نہیں کریں گے کہ میں تو ہوں ہی صحیح اور سامنے والا غلط ہے، نہیں، بلکہ کیونکہ انہوں نے بچپن میں یہ چیز سیکھی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی جیسے جسے میں صحیح سمجھتا ہوں تو مجھے حق حاصل ہے کہ میں اس کے اوپر ڈٹ جاؤں، بالکل اسی طرح سامنے والا اگر کوئی کہتا ہے میں حق پر ہوں، میں ڈٹ، تو ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو، میں غلط ہوں، لہذا اس کی بات بھی سنی جائے گی۔ جیسے میں بچپن سے سمجھتا آیا ہوں کہ جو میرا موقف سے سنا جانا چاہیے، اس لیے میں ڈٹتا تھا، میری ویلیو ہے، میری بات کی ویلیو ہے، تو اس طرح وہ جب سمجھ رہا ہے تو اس کی بات کو بھی سنا جانا چاہیے، ویلیو دی جانی چاہیے۔ لہٰذا وہ کیا کرتا ہے، وہ جو اصول اپنے لیے اس کے لیے ہوتے ہیں وہ سب کے لیے وہی اصول رکھتا ہے، وہ دوگلی پالیسی نہیں اپناتا۔ لیکن اس کے برعکس وہ بچے جو مزاحمت کا مقابلہ نہیں کر پاتے، جو دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ جب باشعور ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بڑوں سے یعنی بالکل آزاد ہوتے ہیں، خود مختار ہو جاتے ہیں، تو وہ 80%، 90%، 50، 60، 70% یا 95% یا کسی نہ کسی حد تک وہ بڑوں کے غلام ہی رہتے ہیں، اور تھوڑی سی حد تک وہ آزادی کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں۔
لہٰذا اب جو آزادی کا دعویٰ کر رہے تو اصل میں آزاد نہیں ہوتے، وہ جب سوچتے ہیں تو وہ اسی زاویے سے سوچتے ہیں جو سوچنے کا زاویہ ان کو ان کے بڑوں نے دے دیا، وہ اسی پیٹرن پر سوچتے ہیں۔ اگر وہ کسی بھی بارے میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں، وہ کسی بھی شے کو سنتے ہیں، کسی بات کو سنتے ہیں، تو وہ اسی نقطہ نظر سے، اسی طریقے سے، اسی پیٹرن پر سنیں گے جو پیٹرن ان کے آباء و اجداد نے یا بڑوں نے ان کو دے دیا، جس پر انہوں نے ان کو فکس کر دیا۔ اگر کوئی نتیجہ نکالیں گے، کوئی سمجھیں گے، تو ان کی سمجھ کا زاویہ بھی وہی ہوگا جو پیچھے سے ان کو ملا۔ سمجھیں گے تو صحیح، لیکن وہ زاویہ وہی ہوگا جو بڑوں نے دیا، یعنی وہی اب پہلے سے یہ طے کیا ہوا ہے کہ بھائی میں تو ہوں ہی ٹھیک، سامنے والا غلط ہے، میں ہوں ہی ہدایت یافتہ۔ اگر کسی کے ساتھ بات کرنے جانا ہے تو یہ نہیں کہنا کہ بھائی ہو سکتا ہے میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، نہیں بھائی میں تو ہوں ہی ٹھیک، میں تو ہوں ہی پرفیکٹ، لہذا سامنے والا غلط ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس کی طرف جانا ہے تو اپنے آپ کو بدلنے نہیں جانا بلکہ اس کو بدلنے جانا ہے، ٹھیک ہے، سامنے والے کے لیے غلط ہونے کا فتویٰ لے کر جانا ہے۔ اور اگر کہیں پر یہ ماننا بھی ہے کہ ہاں بھئی یہ شے میرے پاس نہیں ہے، اس معاملے میں میں غلط ہوں، تو دوسرے کے پاس جانا تو کیوں جانا؟ اس لیے جانا کیونکہ اپنا لالچ ہے، مجھے یہ چیز چاہیے، اس لیے جائیں گے، ورنہ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب جو ملحد ہیں ان کا معاملہ کیا ہے؟ ملحد جو ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ وہ بچے ہیں جن کو بچپن سے، یعنی کہ اس چیز کا سامنا رہا کہ یہ جب مزاحمت کرتے تھے، ان کے اوپر دباؤ آتا تھا تو یہ دباؤ برداشت نہیں کر پاتے تھے، یہ مزاحمت کر کے ڈٹنے کے بجائے یہ پسپا ہو جاتے تھے، یہ اپنے بڑوں کا دباؤ جھیل نہیں پاتے تھے، یہ وہی جو بڑے کہتے تھے اسی کو مان لیتے تھے۔ یوں کیا ہوتا ہے؟ یوں یہ لوگ جو ہیں وہ بچپن سے مذہبی ہوتے ہیں، یہ جب بڑے ہوتے ہیں باشعور جب مذہبی ہوتے ہیں، اسی مذہب پر ہوتے ہیں، انہی عقائد و نظریات پر ہوتے ہیں جن عقائد و نظریات پر انہوں نے اپنے بڑوں کو پایا، بڑے سخت ہوتے ہیں، پکے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے اندر وہ بغاوت تو ہوتی ہے، وہ جو بچپن میں بغاوت کرتے تھے لیکن اس کے اوپر ڈٹ نہیں پاتے تھے، وہ بغاوت ہوتی۔ آج چونکہ ان کو نظر آتا ہے بھائی ہمارے مقابلے پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں دبا پائے، لیکن آج بھی اگر ان کو نظر آئے کہ میں اگر آج بغاوت کا اعلان کرتا ہوں تو سامنے کو میرا مقابلے پر کھڑا ہو سکتا ہے، وہ میرے اوپر دباؤ ڈال سکتا ہے، تو یہ وہاں پر رہ کر یہ لوگ اعلان نہیں کریں گے، اپنی بات سامنے نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ یہ ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے اگر ہم نے یہاں رہتے ہوئے بات کی تو ہم اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکیں گے، ہمارے اوپر جو دباؤ آئے گا ہم وہ دباؤ برداشت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہمارا بچپن ہی یہی ہے، ہمارا ماضی ہی یہی ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ جو اپنے کو مولد کہلواتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ یہ جن معاشروں میں ہوتے ہیں ان معاشروں میں یا اپنے بڑوں کے سامنے یہ بغاوت کا اعلان نہیں کرتے، بڑے ہو کے بڑوں کے اندر رہ کر اپنے معاشرے کے یہ وہاں جا کر اعلان کرتے ہیں، وہاں جا کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں جہاں پر ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں آئے گا۔ اور پھر ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ملحد ہے اگر وہاں رہتے ہوئے بھی ان کے اوپر دباؤ آ جائے تو اپنے نقطہ نظر سے پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ احمدی صاحب کو گارنٹی دیتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر میں چیلنج کرتا ہوں، مثال کے طور پر اگر یہ مذہبی طبقہ جو یورپ میں آ جاتا ہے، یورپ میں آ کر اگر یہ مذہب کے خلاف یا جو ان کے جو سوالات ہیں یا جو چیزیں آئی ہے جو بھی جسے یہ حق سمجھتے ہیں یہ وہ باتیں کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں مذہب کے اوپر یا جن چیزوں کے اوپر، اگر ان معاشروں میں بھی ان کے اوپر سختی آ جائے، دباؤ آ جائے، ان کے اوپر کیس کر دیا جائے، کوئی بھی دباؤ آ جائے، تو یہ اپنے موقع پر ڈٹے نہیں رہیں گے، قائم نہیں رہیں گے، یہ اپنا وہی ماضی میں جو ان کے بڑوں نے سکھا دیا۔ بڑوں نے کیا سکھایا؟ بڑوں نے یہ سکھایا کہ بیٹا جی جب دیکھو ہم نے ایک بات آپ کو کہی نا، بے شک وہ غلط ہے، آپ نے سوچا سمجھا، آپ کو لگا یہ بڑے جو کہہ رہے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں غلط ہے، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مزاحمت کی، تو بیٹا جی آپ کی نہیں مانی جائے گی، ہماری مانی جائے گی، نہیں تو یہ ڈنڈا ہے۔ بڑوں نے ڈنڈا نکالا اور دباؤ ڈالا، تشدد کیا، مان گئے، پسپا ہو گئے۔ تو یہ ان کی تربیت کس نے کی کہ ایک بات آتی ہے تمہیں لگتا ہے کہ وہ غلط ہے اور اس کے برعکس تمہیں لگتا ہے جو حق ہے تم وہ سامنے لاؤ، جب تم وہ سامنے لاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ دباؤ ہوگا، تو پھر دباؤ جو ہے اس کو برداشت نہیں کرنا، اس کے سامنے ڈٹنا نہیں ہے بلکہ پسپا ہو جانا ہے۔ تو یہ کس نے تربیت کی؟ یہ بڑوں نے تربیت نہیں کی، اسی مذہب نے تربیت نہیں کی، وہی مذہب نہیں ہے، یہی تو مذہب ہے، یہی تو مذہب سکھاتا ہے، اور مذہب کسے کہتے ہیں؟ تو لہٰذا یہ جو خود کو ملحد کہلواتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ان معاشروں میں رہتے ہوئے بھی جب ان کے اوپر دباؤ آتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ چھوٹی سی مثال ہے، مثال کے طور پر ہمارا اللہ والا پیج جو ہے وہ 2 لاکھ سے اوپر جو اس کے لائکس تھے اور اس کے یعنی کہ ملینز میں اس کے ویوز تھے، اس کے ہزاروں میں لاکھوں میں اس کے شیئرز ہوتے تھے، لائکس ہوتے تھے، اور اس کے اوپر ایک شخص آتا ہے، اس نے ایک بینسا نامی پیج کریٹ کیا ہوا تھا،
اس کو شک تھا کہ یہ جو اللہ والا پیج ہے نبا 7 جو ہے یہ بھی کوئی مذہبی طبقہ ہے، مذہبی گروہ، یا یہ احمد عیسیٰ یہ کوئی مذہبی ہے۔ وہ جو بینسا نامی شخص ہے جو اس پیج کو چلا رہا تھا، اس کو یہ شک ہوا۔ اب وہ کہتا جی میں بہت بڑا ملحد ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کا معاملہ کیا ہے، وہ آتا ہے ہمارے پیج پر، چونکہ وہ مذہبی جو ہیں، مولوی جو ہیں، وہ ان کو تھوڑا ڈرا دبکا لیا، وہ اس کے سامنے نہ ٹھہر سکے، اس نے سمجھا بھائی ہم بہت بڑی بلا ہیں، لہٰذا یہ جیسے ہی آ کر اس نے ہمارے پیج کے اوپر، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، آ کر ہمارے پیج کے اوپر آتے ہی کہا کہ اگر تم میں ہمت ہے تو مجھے بلاک نہیں کرنا، میری بات کا جواب دینا، میرے سوال کا جواب دینا، ٹھیک ہے نا، میرا مقابلہ کرنا، اگر ہمت ہے تو مجھے بلاک نہیں کرنا۔ آگے باتیں کی، آ کر اوپر نیچے 7 سے 8 کامنٹس داغ ڈالے، اور وہی باتیں جو باتیں مذہبیوں کو یا مولویوں کو یہ لوگ کرتے ہیں، وہی باتیں۔ ہم نے نیچے ایک ہی بات کی، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم آپ کو بلاک نہیں کریں گے، لیکن ہم یہ آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ یہاں ٹھہریں گے نہیں، آپ بھاگ جائیں گے، کیونکہ جو بات آپ نے کی ہے آپ اس کے اوپر ڈٹ نہیں پائیں گے، آپ اس کے اوپر قائم نہیں ہو پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کیا تھا، صرف ایک ویڈیو سامنے رکھی تھی، کہا تھا بھائی یہ ویڈیو دیکھ لو، یہ آپ جیسے ملحدین کے لیے ہے، یہ ویڈیو دیکھ کر تو اس کے بعد پھر احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرو، نبا 7 کو غلط ثابت کرو، اپنے آپ کو سچا ثابت کرو اگر تم واقعتاً سچے ہو۔ تو وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ جو بینسا نامی شخص ہے، آج بھی ہمارے پاس یہ ثبوت موجود ہے، اس نے کیا کیا، اس نے وہیں پبلک فورم پر یہ تسلیم کیا، نہ صرف یعنی اس نے مانا کہ میں غلط ہوں، بلکہ اس نے، چونکہ اب ظاہری بات ہے وہ تھوڑا بیچ میں ہوتا ہے نا کہ استقبال، یہ کہا کہ بھائی آپ جو اپنے قاعدہ و نظریات کا پرچار کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو، میں جو کر رہا ہوں میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، ہاں میں مانتا ہوں یہ میں جو کر رہا ہوں یہ سارا غلط ہے، ٹھیک ہے، ہماری بھی کوئی بنیاد نہیں، میں اسے ترک کر دیتا ہوں، آپ اسے ترک کر دو۔ تو میں نے کہا بھائی آپ پھر وہی حرکت کر رہے ہو نا، آپ پھر وہی حرکت کر رہے ہو، آپ نے کہا آپ اسے ترک کر دیتے ہیں جس پر آپ چل رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں الہاد کے نام پر، اور ساتھ بالکل ٹھیک ہے آپ کو کرنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ آپ غلط ثابت ہو گئے ہو، نبا 7 نے آپ کو بے بنیاد ثابت کر دیا، لیکن آپ یہ جو ساتھ کہہ رہے ہو نا کہ نبا 7 والے جو کر رہے ہیں یہ بھی چھوڑ دیں، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ بھی چھوڑ دیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ بھی چھوڑ دیں، تو نبا 7 والے چھوڑ دیں گے، لیکن جیسے ہم نے آپ کو غلط ثابت کیا ہے اس طرح پہلے نبا 7 کو غلط تو ثابت کر لو، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر لو۔ جس دن آپ نے احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر دیا تو احمد عیسیٰ چھوڑ دے گا۔ تو وہ دن اور آج کا دن، وہ جو بینسا نامی یعنی وہ پیج والا شخص تھا، وہ نہ صرف بھاگ گیا بلکہ اس کے بعد اس نے اپنا پیج جو ہے وہ اسے بند کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اوپر پاکستان میں کیس جو ہے وہ کر دیا گیا، درخواست وغیرہ دے دی گئی۔ جب وہ خبر اس تک آئی تو وہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا ملحد کہلواتا تھا، اس نے آ کر کیمرے کے سامنے معافی مانگی، بے شک اس نے ایکٹنگ کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے دل سے معافی نہیں مانگی، اس نے معافی اس لیے مانگی کیونکہ اب عوام میرے اوپر، یعنی اس نے موقف اپنا پیش کیا، جب دباؤ آیا، مخالفین کا دباؤ آیا تو اس کے اوپر ڈٹ نہیں پایا، اس کے اوپر ڈٹ نہیں پایا، بلکہ وہی جو والدین سے سیکھا، جو مذہب نے سکھایا کہ جب دباؤ آئے تو اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤ، ٹھیک ہے نا، تو وہی کیا۔ یہ نہیں کہ اگر غلط ثابت ہو جائے اپنے آپ کو غلط مان لو، نہیں، آپ بات پیش کرو، صحیح ہو یا غلط ہو اسے چھوڑو، جو آپ بات پیش کرو اگر اس وقت اپنی بات پر قائم رہو جب تک سامنے سے دباؤ نہیں آتا، جب دباؤ آ جائے اور دباؤ قابل برداشت نہ ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، یعنی اسے کہتے ہیں تھوک کر چاٹ لینا، تو تھوکا ہوا چاٹنا۔ تو یہ جتنے بھی ملحد ہیں، تھوک کر چاٹنا ان کو مذہب میں ملا، اور یہ انہوں نے ابھی تک اسے ترک تو نہیں کیا، یہ تھوک کر چاٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئے جناب وہ لوگ جو اپنے آپ کو ملحد کہلواتے ہیں، الحاد کے دعوے دار کہلواتے ہیں، یہ ہو گئی ان کی حقیقت کیا ہے۔ اب آتے ہیں لفظ ملحد جو ہے اس کے معنی کی طرف، لفظ ملحد کے معنی کی طرف کہ لفظ ملحد کا معنی کیا ہے، اور اس کے بعد نہ صرف آپ کے اوپر یہ بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا کہ احمد عیسیٰ ملحد ہے یا نہیں، بلکہ ہم خود بھی آپ کے اوپر کھول کر واضح کر دیں گے کہ احمد عیسیٰ کیا ہے اور الحاد کے بارے میں احمد عیسیٰ کی رائے کیا ہے۔ تو ملحد کے معنی کیا ہیں؟ ملحد کے معنی کیا ہیں؟ ملحد جو ہے یہ جملہ ہے اور یہ
3 الفاظ کا مرکب ہے، شروع میں میم آتا ہے، آگے لام ہے اور آگے ہے دال حد ہے، ہا دال حد۔ ملحد کسے کہتے ہیں؟ ملحد کہتے ہیں وہ شخص یعنی کہ جس کے لیے حد نہیں ہے، جس کے لیے حد نہیں ہے، جو کہتا ہے حد موجود نہیں ہے۔ یعنی کس کی حد موجود نہیں ہے؟ غور کیجئے گا، آپ کو سننے کی صلاحیت دی گئی، دیکھنے کی صلاحیت دی گئی، تو جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اس وقت تک آپ نے سمجھنا ہے جب تک کہ آپ کے آگے حد نہیں آ جاتی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کوئی بھی آپ کو روکتا ہے، مثال کے اوپر کوئی بھی آپ کو روکتا ہے، آپ نے آگے نہیں جانا، آپ نے آگے نہیں جانا، آپ آگے نہیں جا سکتے، تو آگے کس سے آگے نہیں جا سکتے؟ آگے تو اسی سے نہیں نہ جا سکتے کہ جہاں پر حد ہو۔ اب جو بھی کہتا ہے بھائی اس سے آگے نہیں جانا، تو آپ اسے کہو ٹھیک ہے میں آگے نہیں جاؤں گا، تم ایسا کرو ثابت کرو کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، یعنی اسے تم حد ثابت کرو میرے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو حقیقت میں حد ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ جیسے مثال کے طور پر حد کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں پر آئی، اس سے یہ آگے نہیں جا سکتے، یہ حد ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ تو حقیقت جو ہے، حقیقت میں حد ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے، حد ایگزسٹ کرتی نہیں ہے۔ اس کو ہم چھوٹی سی مثال سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، یہ آپ کے سامنے یہ ایک فٹا ہے، لائن ہے، اس میں کیا ہے، یہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور یہاں پر آ کے اینڈ ہو جاتا ہے، یہ اس کی کیا ہے، یہ حد ہے، یعنی یہاں آ کر یہ ختم، یعنی اس سے آگے یہ فٹا نہیں، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے، یہ فٹا جو ہے اس سے آگے ہے ہی نہیں، یہ اس کی حد ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے آگے اور کچھ تو ہے لیکن اس کا خاتمہ ہو گیا، اس سے آگے یہ فٹا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں حد۔ اب آپ حد کیوں تسلیم کریں گے؟ حد آپ تب تک تسلیم کریں گے جب تک آپ کا مشاہدے میں حد ایگزسٹ کرتی ہے۔ اگر آپ کے مشاہدے میں حد ایگزسٹ نہیں کرتی، مثال کے طور پر اس کی بجائے، فٹے کے بجائے یہ چیز آ جاتی ہے، فٹے کے بجائے یہ چیز آ جاتی ہے اور آپ بات کر رہے ہیں اس پیٹرن پر، یہ گول ہے، تو اس پر کوئی حد آئے گی؟ یہ جو گولائی ہے، یعنی آپ کہیں میں ادھر رخ کر کے چلتا ہوں، آگے کوئی حد آئے گی کہ آپ کو رکنا پڑے، وہاں سے یو ٹرن لینا پڑے یا دائیں بائیں جانا پڑے؟ ایسی کوئی آگے کوئی رکاوٹ آئے گی کہ آپ آگے نہیں جا سکتے؟ نہیں، بلکہ حد نہیں آئے گا، آپ کنٹینیوس چلتے رہیں، چلتے رہیں، چلتے رہیں، چلتے رہیں، چلتے رہیں، کوئی حد آئے گی؟ حد نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو ملحد کسے کہتے ہیں؟ ملحد کہتے ہیں جو حد کو تسلیم نہیں کرتا، جو کہتے ہیں حد ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو حد کا انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ملحد اسے کہتے ہیں۔ تو آج مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کسی بھی شے کا، یعنی کہ حد ہے، آپ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے مشاہدے میں حد ایگزسٹ کرتی ہے۔ جو چیز آپ کے مشاہدے میں ہے آپ اسی کو مانتے ہیں، جو چیز آپ کے مشاہدے میں نہیں ہے اسے آپ نہیں مانتے۔ مثال کے طور پر آج سے یعنی کہ تھوڑا ماضی میں چلے جائیں، 1000 12 سال 15 سال پیچھے چلے جائیں، اگر کسی کو کہا جاتا ہے بھائی کیا ایسا ممکن ہے کہ میں چلتا جاؤں چلتا جاؤں چلتا جاؤں چلتا جاؤں چلتا جاؤں، حد آئے ہی نہ، تو وہ کہے گا نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی مشاہدے کے اندر حد ایگزسٹ کرتی ہے، چلتے ہیں جو ہے وہ یعنی کہ سیدھی لائن ایگزسٹ کرتی ہے، اس کا شروع اور آخر ایگزسٹ کرتا ہے، حد ایگزسٹ کرتی ہے، اس وجہ سے کوئی بھی کہے نہیں بھائی حد آئے گی۔ اس طرح آج سے 1000 سال پیچھے یا 15 سال پیچھے اگر کسی کو کہا جاتا، مذہبی کو یا کسی بھی کہا جاتا کہ بھائی کیا ایسا ممکن ہے کہ اس طرح کی چیز کے اوپر، ایسی جو یعنی کہ بالکل گول گیند نما شے ہے، اس کے اوپر جو ہے رہائش رکھی جا سکتی ہے، اس طرح کے جیسے فلیٹ شے پر رہتے، فلیٹ جگہ پر رہتے ہیں، تو وہ کہتا نہیں بھائی ممکن نہیں ہے، گول جگہ سے اب گر جائیں گے۔ اور پھر اگر کسی کو یہ کہا جاتا کہ بھئی ایسی گول شے، گول گیند جو ہے وہ انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہا ہو، ایسے بھی ہر سمت میں وہ جو ہے وہ گھوم رہا ہو، حرکت کر رہا ہو انتہائی تیز رفتار، اور وہ گول ہو گیند، اس کے اوپر رہا جا سکتا ہے، ٹھہرا جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح ٹھہرا جا سکتا ہے جیسے کہ آپ بالکل ٹھہری ہوئی شے پر رہتے ہو۔ تو بندہ جتنی جی چاہے عقل استعمال کرتا، جتنا جی چاہے غور و فکر کرتا، تو اس کو سمجھ نہ آتی، وہ کہتا نہیں بھائی یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آج آپ اس بات کو، یعنی جو آج سے 14 صدیاں یا 15 صدیاں قبل کہی گئی، اسے مان لیں گے؟ یعنی کہ جی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کیا آج کہیں گے ناممکن ہے؟ نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آج آپ نے مشاہدہ کر لیا، یہ زمین نہ صرف گیند کی طرح گول ہے، بلکہ ہر پیٹرن میں، ہر رخ کی طرف جو ہے، ہر سمت میں یہ حرکت کاری ہے، انتہائی تیز رفتاری، اس کے باوجود آپ اس کے اوپر ایسے رہ رہے ہیں جیسے کہ وہ ٹھہری ہوئی شے پر رہا جاتا ہے۔ جی تو یہ چیز ہے کہ حد جو ہے، جب آپ کا مشاہدے میں جب تک حد ایگزسٹ کرتی ہے آپ مان لیں گے،
جب آپ کے اوپر یہ چیز واضح ہو جائے بھائی حد حقیقت میں حد ایگزسٹ نہیں کرتی، حقیقت میں حد ایگزسٹ کرتی ہی نہیں، اپنا وجود ہی نہیں رکھتی، تو یہ کب آپ مانیں گے؟ تبھی مانیں گے جب آپ مشاہدہ کر دیں گے۔ تو ملحد کسے کہتے ہیں؟ ملحد اسے کہتے ہیں جو کسی حد کو تسلیم نہیں کرتا۔ یعنی اگر مثال کے طور پر اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ بات اس کا نتیجہ یہ ہے، لہذا اب تم نے سوچنا سمجھنا نہیں، بس اس سے آگے تم نہیں جا سکتے، تو ملحد کہتا ہے نا بھائی اگر تو یہ حد ثابت ہوتی اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے میں نہیں جا پاؤں گا، لیکن میں اپنے آپ کو روکوں گا نہیں، یعنی میرے پاس جو کچھ ہے میں اسے استعمال کرنے سے روکوں گا نہیں۔ کیا مجھے سننے کی صلاحیت دی گئی، دیکھنے کی صلاحیت دی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، جو سمجھا جا رہا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی صلاحیت دی گئی، تو میں اپنے آپ کو اس وقت تک نہیں روکوں گا جب تک کہ میں مکمل، یعنی جب تک کہ میری سمجھ کی حد نہیں آ جاتی۔ میں اپنے آپ کو اس وقت تک دیکھنے سے نہیں روکوں گا جب تک میری دیکھنے کی حد نہیں آ جاتی۔ میں اپنے آپ کو اس وقت تک جو ہے وہ یعنی کہ اور آسان کر لیتے ہیں۔ یہ ملحد کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی سننے کی کوئی حد نہیں، جو یہ نہیں مانتا کہ میں سننا محدود ہے، نہیں، وہ سننے کے لیے کہتا ہے نہیں حد نہیں، میں اور سنوں گا اور آگے جاؤں گا، سننے کے لیے اور آگے جدوجہد کروں گا، میں اس وقت تک سنوں گا جب تک کہ واقعتاً حد آ نہ جائے۔ وہ کسی کی لگائی ہوئی حد کو نہیں مانتا۔ اس طرح وہ دیکھنا، وہ کوئی بھی کہتا ہے نہیں بھائی اس سے آگے تو نہیں دیکھنا، اس سے آگے نہیں جانا، وہ کہتا ہے نہیں میں آگے جاؤں گا، میں اس وقت تک دیکھوں گا، وہاں تک دیکھوں گا جب تک کہ دیکھنے کی حد آ نہیں جاتی، کیونکہ میں حد کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں تو جاؤں گا آگے، ٹھیک ہے نا، میں انفینائٹ ہوں، میں انلمیٹڈ ہوں، میرے لیے کوئی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سمجھنے کے معاملے میں کوئی کہے جی اس کا نتیجہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، لہذا اس سے آگے تو نہیں جانا، اس سے آگے تم اس آگے نتیجے پر جا ہی نہیں سکتے، تو اسے کہا جائے گا ٹھیک ہے بھائی اگر آگے نہیں جا سکتے، میں نہیں جا پاؤں گا، لہٰذا میں اپنے آپ کو نہیں روکوں گا، میں تو سمجھوں گا، میں تو اس وقت تک سمجھوں گا جب تک حد آ نہیں جاتی، میرے نزدیک کوئی حد نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں ملحد۔ ملحد یعنی اور آسان کرنے اور آسانی ہے، ملحد کہتے ہیں کہ جو کسی بھی انسانی دائرے کو تسلیم نہیں کرتا، انسان کی لگائی ہوئی کسی لائن کو، کسی دائرے کو تسلیم نہیں کرتا، انسان کی لگائی ہوئی کسی حد کو تسلیم نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں ملحد، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ملحد کہتا ہے، دوسری طرف وہ کسی دائرے میں بند ہے، بے شک وہ دائرہ کسی مذہب کے نام پر ہو یا پھر وہ سائنس کے نام پر ہو، وہ یہ دین جدید سائنس کے نام پر ہو، وہ یہ جو جدید تہذیب ہے، ماڈرن سویلائزیشن ہے، اس کے نام پر ہو، وہ کسی یونیورسٹی کی تعلیم کے نام پر ہو، تو وہ ملحد ہے۔ بھئی آپ ملحد کہاں ہیں؟ آپ تو کنویں کے مینڈک ہیں۔ ملحد کی ضد کیا ہے؟ ملحد کی ضد ہے کنویں کا مینڈک، تو آپ تو ابھی تک کنویں کے مینڈک ہیں، آپ تو ابھی تک دائرے میں بند ہیں، آپ تو ابھی تک حسد بغض کے دائرے میں بند ہیں۔ اس سے میں بات کروں گا، اس سے بات نہیں کروں گا، اس سے بات کیوں نہیں کروں گا؟ وہ میرے فکر کا نہیں ہے، اس کی سنوں گا، اس کی نہیں سنوں گا۔ آپ نے خود حدیں لگائی ہوئی ہیں، سرحدیں لگائی ہوئی ہیں۔ تو ملحد کیا ہے؟ ملحد کے لیے کوئی حد نہیں، ٹھیک ہے، وہ اس وقت تک حد تسلیم نہیں کرے گا جب تک کہ واقعتاً حد اپنا وجود ثابت کر نہیں دیتی۔ اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ ملٹی ڈائریکشن ہے، اور ہر ڈائریکشن کا نتیجہ کیا ہے، انجام کیا ہے؟ ہر ڈائریکشن میں یہ سرکل ہے۔ اس کائنات کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کائنات ملٹی ڈائریکشن ہے، جتنی ڈائریکشنیں ہیں نہ صرف ملٹی ڈائریکشن ہے بلکہ ہر ڈائریکشن سرکل ہے، ہر ڈائریکشن سرکل ہے، کوئی سرا نہیں ہے، کوئی ابتدا نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے۔ بہرحال یہ جیسے آگے بڑھیں گے، یہ اللہ ایشور گاڈ کے موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے، یونیورس کے اوپر بات کریں گے، تو اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ جیسے مثال جو کہا جاتا ہے جی کہ کائنات وجود میں کیسے آئی، تو اس کے اوپر بات کریں گے تفصیل کے ساتھ اپنے موضوع کے تحت۔ لیکن کائنات کا معاملہ ہے، کائنات کا معاملہ یہ ہے کہ کائنات نہ صرف ملٹی ڈائریکشن ہے بلکہ یہ ہر ڈائریکشن اس کی کیا ہے؟ سرکل۔ کائنات میں ہر لحاظ سے ہے ہی سرکل، یعنی یہ بالکل ایسے ہی جیسے مثال کے طور پر آپ غبارے کے اندر آپ چلنا شروع کر دیں تو آپ گھوم پر پھر وہیں آ جائیں گے، اگر باہر اس کے گھومنا شروع کر دیں تو گھوم کر پھر وہیں آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح ابھی آپ اس چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس وجہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی آپ کا مشاہدہ نہیں ہے۔ جب تک آپ مشاہدہ کر نہیں لیتے
تب تک آپ اس چیز کو سمجھنا آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا، اور ہم آگے جب اس موضوع کے اوپر بات کریں گے تو پھر آپ کو یہ مشاہدہ کروائیں گے کہ یعنی کہ سوال رہے گا نہیں، ختم ہو جائے گا سوال اللہ کے حوالے سے، گاڈ ایشور کے حوالے سے، کائنات کے حوالے سے کوئی سوال رہے گا ہی نہیں، بالکل سرے سے ختم ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا ملحد کسے کہتے ہیں؟ ملحد کہتے ہیں جو انسان کے لگائے ہوئے کسی بھی دائرے کو تسلیم نہیں کرتا، انسان کے لگائی ہوئی کسی بھی حد کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے مجھے یہ کائنات وجود میں لے کر آئی تو کائنات مجھے جہاں تک لے کر جائے گی میں جاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر کائنات میرے سامنے جہاں رکاوٹ بنے گی، حد لگائے گی تو واقعاً وہ حد ہوگی، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اور کائنات کو حد نہیں لگاتی تو میں آگے کیوں جاؤں گا، میں کیوں رکوں گا، میں حد کیوں مانوں، جو حد ہے ہی نہیں مجھے حد کیوں مانوں۔ تو یہ ہے، اسے کہتے ہیں ملحد، ٹھیک ہے جی۔ اور جو اپنے کسی بھی انسانی دائرے کے اندر بند ہے، وہ جدید تعلیم کے نام پر، کسی مذہب کے نام پر، سائنس کے نام پر، یونیورسٹی کے نام پر، کسی بھی نام پر، تو وہ اپنے آپ کو ملحد کہلوائے تو وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مذہبی لوگوں کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو کلیم کر رہے ہیں انہیں خود بھی نہیں پتا جس چیز کا وہ کلیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے مذہبی طبقہ مسلمان کہتے ہیں ہم صلاۃ قائم کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں صلاۃ ہے کیا، ہمارا دین اسلام ہے، انہیں پتہ نہیں دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، کسی چیز میں پتا، کلیم کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح آپ لوگ بھی، یعنی جو اپنے ملحد کہلاتے ہیں، ملحد ہونا کلیم تو کر رہے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں، جانتے ہی نہیں کہ ملحد کا مطلب کیا ہے، ملحد کا معنی کیا ہے۔ تو یہ ہے ملحد کے معنی۔ ملحد کہتے ہیں آزاد کو، ملحد کہتے ہیں جو کسی بھی قسم کی انسان کی لگائی ہوئی حد کو تسلیم نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، کسی بھی انسانی دائرے کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور یہ جو مذاہب ہیں، یہ صرف مذاہبی انسان کے لگائے ہوئے دائرے نہیں ہیں، بلکہ یہ جو جدید ماڈرن سویلائزیشن ہے، جدید تہذیب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو جدید تعلیم ہے، یہ نیا دین ہے، یہ نیا مذہب ہے، یہ مذہب جدید ہے، اور یہ دوسرے مذاہب سے زیادہ خطرناک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو خود کو پڑھے لکھے کہلواتے ہیں، یہ حیران کن طور پر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے ڈیپلی تو آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا، مذہبی جو ہیں وہ تو پھر بھی اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، پھر بھی سوچ لیتے ہیں، پھر بھی جو ہے وہ حق کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ جو دین جدید کے جو پیروکار ہیں یہ تو بالکل ہی معاف ہیں۔ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ تو کہتے ہیں ہم تو بس ہم ہیں ہی حق پر، ہم ہیں ہدایت یافتہ، ہمارے علاوہ اور کچھ صحیح ہے ہی نہیں ہے، اور پھر متشدد بھی ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوگی۔ اب آئیں احمد عیسیٰ ملحد ہے یا نہیں ہے، تو دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، جیسے مسلمان جسے اسلام کہتے ہیں، احمد عیسیٰ نہ اس اسلام کو مانتا ہے، نہ احمد عیسیٰ وہ مسلم ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مسلمان ہے۔ لیکن جو الاسلام ہے اور جو مسلم ہے، الاسلام کا مطلب کیا ہے؟ وہ طریقہ، وہ کام، وہ عمل، وہ اعمال، یعنی وہ طریقہ جس پر چلنے سے، جو کرنے سے کائنات میں، آسمان و زمین میں، بڑی سے بڑی سطح لے کر چھوٹی چھوٹی ہر شے میں سلم آ جائے، پرفیکشن آ جائے، اگر کوئی خرابی ہے وہ بھی دور ہو جائے، اسے کہتے ہیں الاسلام، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو الاسلام ہے اس کو احمد عیسیٰ ماننے والا ہے، یہ احمد عیسیٰ کا دین ہے، ٹھیک ہے نا، دنیا میں نے کا مقصد ہے۔ اور مسلم کا مطلب کیا ہے کہ جس کے ہر عمل سے، جس کے اپنے اندر بھی سلم ہے یعنی پرفیکشن ہے، اور جس کے ہر عمل سے کائنات میں، آسمان و زمین ہر لحاظ سے ہوتی پرفیکشن ہے، وہ کہیں پر بھی کوئی ایک رائے برابر بھی ایسا عمل نہیں کرتا جس سے کہیں بھی کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا ہو، کوئی جو ہے وہ خرابی، کوئی نقائص پیدا ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مسلم احمد عیسیٰ ہے۔ لیکن یہ جسے یہ اکثریت مسلم سمجھتی ہے، مسلمان کہتی ہے، وہ احمد عیسیٰ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلم نہیں ہے، وہ احمد عیسیٰ کا دین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دین اسلام نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اگر تو آپ جسے الحاد سمجھتے ہیں، جسے آپ ملحد ہونا کہتے ہیں، جو آپ کی نظروں میں ہے، جو کہ ایک دائرہ ہے، انسانی دائرہ ہے، ٹھیک ہے نا، مذہب بیزار لوگوں کا لگایا ہوا، تو احمد عیسیٰ وہ ملحد نہیں ہے۔ لیکن جو ملحد کے معنی ہیں، جو ملحد کے معنی ہے، جو ملحد ہوتا ہے اصل میں ملحد، تو احمد عیسیٰ سے بڑھ کر ملحد کوئی نہیں ہے۔ احمد عیسیٰ سے بڑا کوئی ملحد ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ احمد عیسیٰ اس وقت دنیا میں وہ واحد بشر ہے کہ جو انسان کے لگائے ہوئے کسی بھی دائرے کو تسلیم نہیں کرتا، کسی دائرے کو تسلیم نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور احمد عیسیٰ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا، کوئی کسی مذہبی دائرے کو تسلیم نہیں کرتا، کوئی کسی سائنسی دائرے کو تسلیم نہیں کرتا، کسی دائرے کو، جتنے بھی انسانی لگائے ہوئے دائرے ہیں، کسی دائرے کو تسلیم نہیں کرتا۔ احمد عیسیٰ کسی دائرے میں بند نہیں ہے،
ٹھیک ہے. اور احمد عیسیٰ کے مد مقابل جتنے بھی ہیں، احمد عیسیٰ کے برعکس جتنے بھی ہیں، وہ سب کے ساتھ وہ بے شک اپنے آپ کو مسلم کہلوائیں، ہندو کہلوائیں، عیسائی کہلوائیں، یہودی کہلوائیں، جو بھی کہلوائیں، یا وہ ملحد کہلوائیں، وہ سب کے سب کسی نہ کسی دائرے میں بند ہیں. ٹھیک ہے. اب اس سے آگے بڑھیں، ایک اور بات میں آپ کے اوپر واضح کروں. نہ صرف احمد عیسیٰ دنیا کا سب سے بڑا ملحد ہے، بلکہ آپ حیران ہوں گے ہر رسول ملحد تھا. ہر رسول ملحد تھا. دنیا کا سب سے بڑا ملحد ابراہیم تھا. ٹھیک ہے جی. دنیا کا سب سے بڑا ملحد ہر رسول تھا. ابراہیم کو دیکھ لیں، ابراہیم نے کیا کیا تھا. چلیں مذہبی طبقے کی لے لیں، مذہبی طبقے کا جو معنی ہے ملحد کا، جو کسی مذہب کو نہیں مانتا، جو کسی مذہب کو نہیں مانتا. تو ابراہیم جب آیا تھا، ابراہیم جب آیا تھا دنیا میں، تو جیسے آپ بچپن میں والدین کے جب تک محتاج ہوتے ہیں تو والدین کے دین پر چلتے ہیں، بڑوں کے دین پر چلتے ہیں، بالکل اس طرح ابراہیم جب تک بڑوں کا محتاج تھا بڑوں کے دین پر چلتا رہا. لیکن جس دن ابراہیم باشعور ہو گیا، اس دن ابراہیم نے کیا کسی ایک بھی جو مذہب تھا اس کو مانا، اس کے اوپر چلا؟ یا تمام کے تمام مذاہب کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ دیا، تمام مذاہب سے آزاد ہو گیا؟ اس وقت جتنے مذاہب پائے جاتے تھے، جتنے بھی مذاہب پائے جاتے تھے جو آباء و اجداد سے منتقل ہو رہا تھا، کیا ابراہیم ان میں سے کسی ایک پر بھی چلا؟ یا پھر جب ابراہیم باشعور ہوا تو ابراہیم نے ان تمام کے تمام مذاہب کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا. ابراہیم نے اپنے آپ کو تمام کے تمام انسانی دائروں سے آزاد کر لیا. تو دنیا کا سب سے بڑا ملحد تو ابراہیم تھا. اور جان لیں ملحد کوئی گالی نہیں ہے. ہاں، ملحد کو گالی یہ لوگ بنا رہے ہیں، جیسے یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، انہوں نے جس طرح اسلام کو گالی بنا دیا، ان کے کردار کی وجہ سے، ان کی ضد کی وجہ سے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، اور اسلام کیا، ان کے کردار کو جب لوگ دیتے ہیں تو ان کے کردار کو دیکھیں. اور جو اسلام کے نام پر جو کر رہے ہیں، اسلام ایک گالی بن چکا، مسلم ایک گالی بن چکا. بالکل اسی طرح جو اپنے آپ کو ملحد کہلواتے ہیں، اگر وہ اسی پر بازد رہتے ہیں اور وہ اپنے دائرے کو الحاد کا اور ملحد کا نام دیتے ہیں، تو پھر وہ احمد عیسیٰ نہیں ہے، بلکہ وہ ملحد کے نام پر ملحد گالی بن جائے گی. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ وہ جیسے انہوں نے اپنے مذہب کو، ہر ایک نے اپنے مذہب کو گالی اپنے لیے بنا لیا، تو اسی لیے آپ لوگ بھی اسے، یعنی الحاد کو یا ملحد کو گالی بنا رہے ہو اپنے ضد، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے. تو وہ آپ والا ملحد احمد عیسیٰ نہیں ہے. احمد عیسیٰ اصل والا ملحد ہے. احمد عیسیٰ اصل والا ہندو ہے. احمد عیسیٰ اصل والا عیسائی ہے. احمد عیسیٰ اصل والا یہود ہے. یہود کا معنی کیا ہے؟ یہود سے بہتر کوئی لفظ ہو سکتا ہے؟ یہود جو ہے ہدایت یافتہ، جو ہدایت دیا گیا ہوا ہے. تو کوئی زبان سے کہتا ہے میں یہود ہوں، زبان سے کہتا ہے میں ہدایت یافتہ ہوں، تو کہتا رہے، اس کا عمل دیکھا جائے گا. کیا بھائی یہ ہدایت یافتہ ثابت ہوتا ہے؟ جو جس کا عمل ثابت کر رہا ہے یہ ہے ہدایت ہے، اس کو کوئی لیبل لگانے کی ضرورت ہے؟ کوئی لیبل کی ضرورت ہے ہی نہیں، اس کا عمل بتا رہا ہے. لیبل وہی لگاتے ہیں جو جعلی ہوتے ہیں، جو خود ہوتے نہیں ہیں، جنہوں نے دوسروں کو دکھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو احمد عیسیٰ سے بڑھ کر کسی بھی لحاظ سے نہ کوئی ملحد ہے، نہ کوئی مسلم ہے، نہ کوئی ہندو ہے، نہ کوئی عیسائی ہے، نہ کوئی یہود ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہودی ہے، کوئی بھی نہیں ہے. لیکن وہ یہودی نہیں جسے دنیا سمجھتی ہے، وہ عیسائی نہیں جسے دنیا سمجھتی ہے، وہ مسلم نہیں جسے دنیا سمجھتی ہے، وہ ملحد نہیں جسے دنیا سمجھتی ہے. بلکہ پہلے ان کے معنی جانو. یہود کا معنی کیا ہے؟ عیسائی کا معنی کیا ہے؟ عیسائی کا معنی کیا ہے؟ عیسیٰ کا ساتھی. تو عیسیٰ کا ساتھی کون ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ نے کیا کیا تھا؟ عیسیٰ رسول نہیں تھا. عیسائی ہونا گالی تھوڑی ہے، لیکن ان لوگوں کے کردار نے عیسائی لفظ کو گالی بنا دیا. تو جسے دنیا عیسائی کہتی ہے میں وہ عیسائی نہیں ہوں، جسے دنیا یہودی کہتی ہے میں وہ یہودی نہیں ہوں، جسے دنیا مسلم کہتی ہے وہ مسلم نہیں ہوں، جسے دنیا اسلام کہتی ہے میرا وہ دین اسلام نہیں ہے، جسے دنیا ملحد کہتی ہے میں وہ ملحد نہیں ہوں. بلکہ ملحد کے معنی جانا ملحد کہتے ہیں کسے؟ میں وہ ہوں، میں عملاً ملحد ہوں، میں عملاً مسلم ہوں، میں عملاً یہودی ہوں، میں عملاً عیسائی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ عملاً، پریکٹیکلی مجھے کسی دائرے کی ضرورت نہیں ہے، کسی لیبل کی ضرورت نہیں ہے. جی تو یہ ہے، آپ غور کریں گے آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا. دنیا میں جتنے بھی رسول آئے ہر رسول ملحد تھا. ٹھیک ہے نا؟ ہر رسول ملحد تھا. ابراہیم ملحد تھا،
اور یہ انہی جو مذہب ہیں مذہب کے جو ٹھیکیدار ہیں انہی کی جو ملحد کا معنی لے لیں کہ ملحد اسے کہتے ہیں جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا. تو ابراہیم کس مذہب کو مانتا تھا؟ کتنے مذاہب تھے اس وقت؟ جتنے مذاہب اس وقت چلے آ رہے تھے، کیا اس وقت ابراہیم نے کسی بھی مذہب کو مانا تھا، یا پھر سب کے سب مذاہب سے نکل گئے ابراہیم، انہوں نے جوتوں کی نوک پر رکھا، ترک کر دیا؟ تو یہ ہے. لہٰذا ملحد کوئی گالی نہیں ہے، لیکن یہ جو طبقہ جو اپنے آپ کو ملحد کہلاتے ہیں، انہوں نے لفظ ملحد کو بھی گالی بنا دیا. اس وجہ سے احمد عیسیٰ کو اپنے آپ کو جیسے مسلم کہلوانے کی ضرورت نہیں، ملحد کہلوانے کی ضرورت نہیں. احمد عیسیٰ جو کچھ ہے پریکٹیکل ہے، عملاً ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے امید ہے آپ کا سوال جو ہے وہ نہ صرف ہر لحاظ سے ہر پہلو سے کلیئر ہو چکا ہوگا. اس کے باوجود اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کوئی گنجائش کوئی کسر رہ گئی ہے تو اس کے اوپر بھی تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ بات کر لیں گے. اور یہاں پھر آخر میں دعوت دیتا ہوں تمام کے تمام افراد کو، تمام کے تمام لوگوں کو جو اپنے آپ کو ملحد کہلواتے ہیں اور وہ حق کے طلبگار ہیں. دو چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ احمد عیسیٰ غلط ہے، احمد عیسیٰ جھوٹا ہے، کذاب ہے، تو وہ پھر احمد عیسیٰ کے مقابلے پر آئے، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرے. اس سے اس طرح بات نہیں کی جائے گی. وہ احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرے، کیونکہ احمد عیسیٰ کا موقف، احمد عیسیٰ کی ساری دعوت سامنے ہے. ایک طرح احمد عیسیٰ کا موقف رکھے اور دوسری طرف اپنا موقف سامنے رکھ کے تو اپنے آپ کو سچا ثابت کرے. اور اگر کوئی حق کا طلبگار ہے، بے شک وہ ملحد ہے، وہ کچھ بھی کوئی بھی ہو، کسی مذہب کا پیروکار ہو، کسی دین کا پیروکار ہو، کسی گروہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو وہ حق کا طلبگار، وہ آئے. احمد عیسیٰ کے لیے اس کے دروازے کھلے ہیں، اس کے ساتھ بات کی جائے گی، ہر لحاظ سے ہر پہلو سے بات کی جائے گی، ہر سوال کا جواب دیا جائے گا. اس کی بات جو ہے پوری تسلی کے ساتھ سنی جائے گی. کوئی اسے روکا نہیں جائے گا، ٹوکا نہیں جائے گا. اسے یہ نہیں کہا جائے گا جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے آپ کی بات سننے کے لیے. نہیں، بالکل نہیں. پورا بات کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا. اس وقت تک بات کرنے کا موقع دیا جائے گا جب تک کہ وہ خود تھک نہیں جائیں، خود یہ نہ کہیں کہ بھائی میری بات اب تو مکمل ہو گئی، یا میرے پاس جو کچھ تھا میں تو بھول چکا، میں تو سامنے رکھ چکا، اب میرے پاس اور کچھ بتانے کو یا کہنے کو کچھ نہیں ہے، لہٰذا اب جو ہے وہ آپ اپنی بات سامنے رکھیں. تو اس طرح بات ہوگی. یہ نہیں ہوگا. پھر یہ بھی نہیں کیا جائے گا کہ سامنے والے کی بات کو توڑا جائے، موڑا جائے، یا اس کے پہلوں کو چھپایا جائے. نہیں، بلکہ اس کی بات کو ہر لحاظ سے اس سے بہتر اور آسان طریقے سے، یہاں اس کی بات اس سے اپنے سے سامنے نہیں رکھی جائے کہ ہم بتائیں گے بھائی تیری بات کا یہ پہلو تجھ سے چھپا رہ گیا، اس کو بھی سامنے رکھ لے. تو اس طرح بات کی جائے گی. کیوں؟ تاکہ حق جو ہے نا، حق گھبراتا نہیں ہے، حق ڈرتا نہیں ہے. حق کسی قسم کی جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی سہارا نہیں لیتا. حق ہے نا، وہ حق ہی کہاں جو لرز جائے، جو گھبرا جائے، جو ڈر جائے، جو خوف کھا جائے، جو ڈر کا شکار ہو جائے، وہ حق ہی کا. لہذا سب کے لیے دروازے کھلے ہیں. جو بھی حق کے ہدایت کے طلبگار ہیں دروازے کھلے ہیں، وہ آ سکتے ہیں. احمد عیسیٰ کے ساتھ کسی بھی موضوع پر تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، کسی بھی موضوع پر. اور جو اپنے آپ کو ملحد کہتے ہیں وہ بھی آ جائیں. دروازے کھلے ہوئے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، کسی بھی موضوع پر اس طرح بات ہوگی. اور یہ نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ جو احمد عیسیٰ کے ساتھ جو بات ہوگی اس بات کا نتیجہ ضرور نکلے گا. یہ نہیں ہوگا کہ بغیر نتیجہ نکلے آپ اپنی مارتے رہیں، میں اپنی مارتا رہوں اور نتیجہ کچھ بھی نہ نکلے. نہیں، نتیجہ 100% نکلے گا، یہ گارنٹی ہے. احمد عیسیٰ کے ساتھ جو بھی جس موضوع پر بات کی جائے گی اس کا نتیجہ 100% نکلے گا. ٹھیک ہے نا؟ نتیجہ نکلے بغیر ہماری بات کا اختتام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس نشست کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اب بڑھتے ہیں اگلی نشست کی طرف.